اترت بطول نادیہ مما سے کہنے لگی، مما ہمارے گھر کے سامنے جو خالی گھر تھا اس میں لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے ٹیریس پر سے دیکھا ہے، کل ان کا سامان آ رہا تھا اور آج میں نے ان کے گیٹ پر اپنے جتنی لڑکیاں دیکھی ہیں۔ مما پلیز میں چلی جاؤں، بور ہو رہی ہوں، ان کے ساتھ کھیل لوں گی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، ان کی مما سے پوچھ لینا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ نادیہ اجازت ملنے پر خوش ہو گئی اور بھاگ کر سامنے والوں کے گھر چلی گئی۔ ایک آنٹی سامنے ہی بیٹھی تھیں۔ نادیہ نے سلام کیا، اپنا تعارف کروایا اور کہا اپنی بیٹیوں کو بلا دیں۔ اچھا، آنٹی نے کہا اور زور زور سے اپنی بیٹی کو آواز دینے لگیں، جھگڑا باہر آ، جھگڑا باہر آ۔ اتنے میں ایک لڑکی کمرے سے باہر نکلی۔ یہ سامنے والے گھر سے آئی ہے۔ آنٹی نے نادیہ کی طرف اشارہ کیا، اس سے دوستی کر لو۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، آپ کا نام جھگڑا ہے؟ نادیہ نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اصل میں یہ بہت جھگڑالو ہے، ہر بات پر لڑتی ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام ہی جھگڑا رکھ دیا ہے۔ آنٹی بولی۔ نادیہ کو بہت ہنسی آ رہی تھی لیکن ضبط کر کے بولی، آؤ کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لڑکی بولی، پہلے مہمان بچی کے لیے شربت تو بنا لاؤ۔ آنٹی نے کہا، میں بناؤں؟ جھگڑا ایک دم غصے میں آ گئی، میں صبح سے کام کر رہی ہوں، آپ بیوقوف سے کہیں وہ بھی کوئی کام کر لیا کرے۔ جھگڑا نے سچ مچ جھگڑا شروع کر دیا اور زور زور سے آواز دینے لگی، بیوقوف بیوقوف باہر آؤ۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی تو جھگڑا بولی، جلدی سے مہمان کے لیے شربت بنا لاؤ۔ اچھا کہہ کر وہ لڑکی اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک ٹرے میں کپ لے کر آ گئی۔ وہ آپ چائے لے آئیں؟ سوری میں چائے نہیں پیتی، آنٹی کو دے دیں۔ نادیہ بولی، نہیں نہیں یہ چائے نہیں ہے، شربت ہے۔ وہ لڑکی بولی، اور تم شربت چائے کے کپ میں لے آئیں؟ اسی لیے تمہارا نام بیوقوف ہے، آنٹی نے کہا۔ نادیہ حیران ہو کر ان کی باتیں سن ہی رہی تھی اور اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اتنے میں اندر سے ایک اور لڑکی نکل آئی۔ یا اللہ، اس کا نام کوئی ڈھنگ کا ہو، نادیہ نے سوچا۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا جسے وہ کھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ اچھا تو پیٹو، تمہیں مل گئی فرصت کھانے سے، بیوقوف نے کہا۔ ابھی اندر بیٹھی چاولوں کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کر رہی تھی، اب میرا چپس کا پیکٹ کھا رہی ہو۔ جھگڑا غصے سے بولی، پیٹو تمہاری بڑی بہن ہے، اس سے مت لڑو۔ آنٹی بولی، چلو آؤ چلیں اسٹیشن پر گیمز کریں اور ساتھ ساتھ چاکلیٹ بھی کھائیں گے۔ پیٹو نے کہا، نہیں نہیں اب میں چلتی ہوں اور پھر آؤں گی۔ نادیہ نے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ گھر آ کر اس نے امی اور بھائی کو یہ سب کچھ بتایا تو انہوں نے یقین ہی نہیں کیا، بلکہ بھائی نے کہا، تم اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہو، ایسے نام تو کسی کے ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ تمہارا نام ہو گیا آج سے اوٹ پٹانگ۔ امید کرتی ہوں یہ مزاحیہ کہانی آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ملتے ہیں پھر مزید ایسی مزاحیہ کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔